علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ عمران خان نے ایک بار پھر لانگ مارچ کی دھمکی دے دی ہے، کہہ دیا ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، لوگوں کو کہا ہے کہ تیار رہیں۔ لیکن یہ والا لانگ مارچ عمران خان کا انوکھا لانگ مارچ ہوگا، تاریخ کا انوکھا لانگ مارچ۔ اب اس لانگ مارچ کا مقصد وہ ہے جس مقصد کے لیے عمران خان صاحب پہلے دن سے میدان میں تھے، لیکن بتا نہیں رہے تھے، باتیں ادھر ادھر کی کر رہے تھے، لیکن پتہ تھا سب کو کہ عمران خان صاحب کا اصل ٹارگٹ کیا ہے، عمران خان صاحب کو اصل پریشانی کیا ہے، خان صاحب کو اصل تکلیف کس چیز کی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب ایک دن بھی گھر میں چپ کر کے نہیں بیٹھے۔ سیلاب تھے، سیلاب میں لوگوں نے کہا، پوری دنیا نے کہا کہ پاکستان میں تباہی مچی ہوئی ہے، کسی قسم کی سیاست سیلاب پر نہیں کرنی چاہیے، یا کم از کم سیلاب کے دنوں میں لوگوں کی طرف جانا چاہیے۔ حکومت کا، اداروں کا پورا فوکس، سیاسی قوتوں کا، فلاحی اداروں کا، ریاستی اداروں کا پورا فوکس اس طرف ہونا چاہیے۔ لیکن عمران خان نے کہا نہیں، یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، اور حقیقی آزادی کی جنگ جو ہے وہ سیلاب میں بھی جاری رہے گی، جنگ میں بھی جاری رہے گی، ہر صورت جاری رہے گی، اور میں چوروں اور لٹیروں کو بھگا کر دم لوں گا۔ اب سب کے ذہن میں یہ تھا کہ خان صاحب اتنے، پنجابی کہتے ہیں کالے کیوں پائے ہوئے نے، اتنے اجلت میں کیوں ہیں، سندھی میں کہتے ہیں اتنے ابہرائے چھوا، اتنی جلدی کیوں ہے عمران خان صاحب کی کو۔ اس پر اب عمران خان صاحب نے کل اپنا آخری کارڈ، اپنا ارادہ، اپنی نیت کھول کر رکھ دی ہے، اور وہ بھی پشاور والوں کے سامنے، جس کو عمران خان صاحب اپنا قلعہ سمجھتے ہیں کہ پشاور میرا قلعہ ہے، اور پشاور سے ہی میں پاکستان پر حکومت کرنے آیا تھا۔ اب پشاور سے ہی عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دی ہے، لیکن مقصد جو ہے وہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ نہیں ہے۔ یہ لانگ مارچ دنیا کا اور پاکستان کی تاریخ کا انوکھا لانگ مارچ ہے۔ یہ لانگ مارچ نئے آرمی چیف کی تقرری کے خلاف ہے، نئے آرمی چیف کی تقرری کے خلاف لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے۔ اب سوچ کر حیران ہو گئے ہوں گے، میں نے کیونکہ اندازہ تھا کہ عمران خان، اور پتہ تھا، خبر تھی ہمارے پاس، کئی بار ڈسکس کیا، کئی بار بتایا کہ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ نومبر ہے، کہ نومبر سے پہلے اقتدار میں آ کر اپنی مرضی کا آرمی چیف تعینات کروں۔ لیکن عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے ایک انٹرویو دیا تھا، GNN کی وہ خاتون جرنلسٹ ہیں، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، ان کو انٹرویو دیا تھا۔ اس میں انہوں نے، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آرمی چیف کوئی بھی آ جائے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اندر کوئی اور بات تھی۔ وہ آپ نے 3 ایڈیٹس کا آخری سین دیکھا ہوگا، جھوٹ بولتا ہے، دیکھا ہوگا نا، عامر خان کہتا ہے نہیں جھوٹ بولتا ہے، تو وہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے، غلط بیانی کر رہے تھے۔ ان کا اصل ٹارگٹ ہی نومبر تھا۔ نومبر میں عمران خان صاحب کو، اور یہی ٹارگٹ نواز شریف صاحب کا تھا، اسی وجہ سے نواز شریف صاحب نے عمران خان کی حکومت گرا کر عمران خان کی مقبولیت بڑھنا برداشت کیا، لیکن نومبر تک عمران خان کو برداشت نہیں کیا، کیونکہ نواز شریف صاحب کو لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے، اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے، اور پھر ان کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے پاکستان کی سیاست میں واپس آنا مشکل ترین ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ جو گند کا ٹوکرا مریم نواز صاحبہ کہتی ہے نا کہ جی عمران خان کی گندگی کا ٹوکرا ہم اپنے سر کیوں لیں، تو گند کا ٹوکرا لیا، مہنگائی کی، ابھی بھی ملک سیلاب میں ڈوب رہا ہے، ابھی بھی اس وقت پاکستان کا جو سب سے دوسرا بڑا صوبہ، اور اراضی کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا اکثر علاقے، پنجاب کا ایک ڈویژن پورا کا پورا وہ ڈوبا ہوا ہے، اور وہاں پر اس کے باوجود روزانہ آپ دیکھیں کبھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، کبھی بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ عمران خان صاحب جو IMF کے ساتھ چیزیں کر گئے تھے، پہلے معاہدے کیے، معاہدے کر کے توڑ دیے، اور اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کو IMF کا پروگرام چاہیے تھا، بحال کروانا ضروری تھا، ورنہ معیشت نہیں چل سکتی تھی۔ تو اس پر نواز شریف صاحب نے کہا تھا، مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ جی ہم گند کا ٹوکرا کیوں اپنے سر لیں، بلکہ نواز شریف صاحب تو پچھلے دنوں ایک میٹنگ میں اٹھ کر چلے گئے، میاں صاحب نے کہا کہ جی نہیں، میں پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کے بعد بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہر مہینے پچھلا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، کبھی 10,000، کبھی 15,000، کبھی 20,000، لوگ تو بلبلا اٹھے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ نواز شریف صاحب نے قبول کر لیا۔ یہ نہیں نواز شریف صاحب اپنا قبول کرنے کو تیار تھے کہ نومبر میں عمران خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان میں ساری سیاست ایک عہدے کے گرد گھومتی ہے، ایک ڈپارٹمنٹ، ایک محکمہ، اس کے سربراہ کے، اس کے چیف کے عہدے کے گرد گھومتی ہے۔
اپریل میں نواز شریف صاحب، مارچ میں نواز شریف صاحب یا اس سے پہلے آصف زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ 2-3 مہینے پہلے یعنی مارچ میں تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تھی، تو اس سے بھی پہلے جنوری فروری میں مسلم لیگ نون اس چیز پر آمادہ ہو گئی تھی کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا پڑے گا۔ اس وقت سے یہ سارا چل رہا تھا۔ ابھی نومبر جو آنا ہے ابھی 2 ماہ بعد، یعنی پچھلے سال اسی سال اپنا جنوری فروری میں جو پلاننگ ہو رہی تھی وہ نومبر کے لیے ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد بلکہ اقتدار میں تھے اس وقت سے جلسے شروع کیے، ان کی پلاننگ بھی نومبر کی تھی۔ اب وہ نواز شریف نے کیوں مان گئے تھے تحریک عدم اعتماد پر، پہلے نہیں مانتے جو میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، وہ خبر میں نہیں دی تھی کہ نواز شریف صاحب کس وجہ سے مانے۔ ان کو ڈر تھا، ان کو خوف تھا کہ اگر آرمی چیف فیض حمید صاحب آ گئے تو پھر کیونکہ ان کے خلاف انہوں نے پٹیشنز دائر کی ہوئی ہیں، مریم نواز صاحبہ مدعی ہیں ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نواز شریف صاحب ان کے نام لے چکے ہوئے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی جتنی بھی غلط فہمیاں کہہ لیں، جو بھی معاملات تھے وہ کسی حد تک وہ بہتر ہو گئی۔ تو ٹارگٹ اصل میں نواز شریف صاحب کا بھی یہی تھا کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف نہ بنے۔ اب عمران خان صاحب کا بھی ٹارگٹ یہی ہے کہ یار یہ کسی طرح آرمی چیف نہ لگائیں، اس لیے عمران خان صاحب نے مئی میں اس حکومت کو گھر بھیجنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ 31 مئی تک لانگ مارچ 25 مئی کا، اور 31 مئی تک حکومت ختم، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب بنیادی غلطی کر گئے تھے۔ میں نے کئی بار یہ گزارش کی ہے کہ ملک کی کمزور معیشت جو ہے وہ اس حکومت کی طاقت تھی۔ کمزور معیشت کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو کہیں سے سپورٹ نہیں ملی حکومت گرانے کے لیے۔ اب خان صاحب جو ہیں وہ روزانہ جس طرح ڈیسپریٹ ہو کر، جس طرح کی فرسٹریشن میں جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، کبھی سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی آرمی چیف کے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں، کبھی ادھر ٹکر مارتے ہیں، کبھی ادھر ٹکر مارتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب وہ ٹرین مس کر چکے ہوئے ہیں۔ اب آخری آپشن یہ بچا کہ کھل کر کھیلوں۔ کھل کر کھیلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مزید عمران خان صاحب کے خلاف ریزنمنٹ آنا شروع ہو گئی، پارٹی کے اندر سے، اداروں کے اندر سے۔ حکومت میں بیٹھے ہوئے جو حکومت مطلب آئینی ہوتا ہے صدر مملکت جو عمران خان صاحب کے اپنے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی عمران خان صاحب کا بیان کا وہی وضاحت کریں گے، بھائی میں اس اپنو وقت نہیں لانا، یہ بھائی میں اس معاملے پہ نہیں پڑھوں گا، یہ صدر مملکت نے کہا۔ پرویز الہی صاحب وہ روزانہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو ہے وہ مدبرانہ اس پر شخصیت کے اوپر، روزانہ ان کی دیکھ لیں اسٹیٹمنٹس۔ پرویز الہی صاحب عمران خان کے وزیر اعلیٰ ہیں، جو یہ بھی اعلان کر رہے تھے گجرات میں کھڑے ہو کر کہ عمران خان صاحب کو آئندہ بھی 2/3 میجارٹی کے ساتھ منتخب کروا کے پھر ہم کالا باغ ڈیم بنائیں گے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ پرویز الہی صاحب کا یہ اعلان اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے مشرف کے لیے اعلان کیا تھا، لہٰذا عمران خان صاحب ختم، ان کی سیاست ختم۔ پرویز الہی کے اعلان کا مطلب یہی تھا۔ پرویز الہی صاحب جن کے متعلق اعلان کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اب جا رہے ہیں، ختم ہو رہی ان کی سیاست۔ تو اب جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو لانگ مارچ ہے، وہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں کس مقصد کے لیے جی؟ آرمی چیف کا تقرر نہیں ہونے دینا۔ میں نے تاریخ میں پہلی بار حکومت کو گرانا ہے، فلاں مقصد ہے، فلاں چیز مطالبہ منوانا ہے، اس کے لیے لانگ مارچز ہوتے رہتے تھے، آئینی ترمیم کے لیے، صوبائی خود مختاری کے لیے، ڈیمز بنانے کے لیے، ڈیمز نہ بنانے کے لیے، ڈیمز بنانے کے خلاف، طرح طرح کے دہشت گردی کے خلاف، اپنا مذہبی جماعتیں اپنے مطالبات جو ہوتے ہیں ان کے شرعی قوانین کے نفاذ کے لیے، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے لانگ مارچز پاکستان میں ہوتے رہے، اس طرح کی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں پاکستان میں۔ PNA کی تحریک تھی، MRD تھی، ARD تھی، پھر یہ PDM تھی، سب کا مقصد حکومت مخالف تحریک تھا۔ عمران خان صاحب کی تحریک کا مقصد جو ہے آرمی چیف نہ لگاؤ تحریک۔ کل عمران خان صاحب نے جلسے میں وہ جو انہوں نے بیان دیا تھا نا آرمی چیف کے متعلق، نئے آرمی چیف کے متعلق، کہ آصف زرداری اور نواز شریف اس لیے الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے کیونکہ اپنا چوری کا پیسہ بچانا چاہ رہے ہیں۔ آصف زرداری اور نواز شریف ایسا آرمی چیف چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا آرمی چیف چاہتے ہیں جو ان کے اگر تگڑا اور محب وطن آرمی چیف آ گیا تو ان سے پوچھے گا، اس لیے یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف چاہتے ہیں، جس کی تشریح، جس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی نکلا کہ پاکستان کی آرمی کے اندر ایسے جرنیلز بھی ہیں جو محب وطن نہیں ہیں، اور بقول عمران خان پھر وہ جرنیلز جو ہیں وہ لگائیں گے کون؟ آصف زرداری اور اپنا نواز شریف۔ اس بیان پر ISPR نے سوال کیا، بلکہ سوال کیا ریئیکشن دیا کہ جی غم و غصہ پایا جاتا ہے فوج کے اندر،
اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے وکیل کو کہا کہ ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں اور آپ اس طرح اداروں کے خلاف کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں. وہ جو عمران خان کی لائیو تقریر نشریات پر پابندی تھی، وہ پابندی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر کے پیمرا کو کہا کہ جی قانون کے مطابق، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے مطابق آپ اس پر عمل درآمد کریں. تو اس فیصلوں کے متعلق عمل درآمد کرتے ہوئے بھی عمران خان کی تقریر لائیو نشر نہیں ہو سکتی تھی، تو نہیں ہو رہی. کل انہوں نے جو پشاور میں خطاب کیا اس کی انہوں نے وضاحت کی. پہلے ٹویٹر پر کہا کہ جی میں بتاؤں گا، میں سب بتاؤں گا، پی ڈی ایم وغیرہ وغیرہ یہ میرے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. پھر کل انہوں نے وہی اپنا 26 سال پرانا راگ شروع کر دیا. یہ چور ہیں، ان کی سوئٹزرلینڈ میں اس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر برطانیہ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اتنا ملک کو لوٹا ہے، پتہ نہیں اپنے 1100 ارب روپے انہوں نے لوٹے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور پھر آئے کہ جی میں وضاحت دے رہا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ آرمی کا جو چیف آف آرمی اسٹاف وہ میرٹ پر لگے. میرٹ یہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی قانون کے مطابق کہ سینئر موسٹ آرمی چیف جو ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک آرمی چیف کو آرمی چیف کی کنسلٹیشن کے ساتھ، فوج کے ادارے کی کنسلٹیشن ہوتی ہے، اس میں اس کے ساتھ وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ ایک سمری بنائے، صدر صاحب کو بھیجے کہ جناب اس پہ کوگی بھیرے، دستخط کر لے اور آرمی چیف تعینات ہو گیا. یہ میرٹ ہے پاکستان کے قانون کے مطابق. اب عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ نہیں آرمی چیف وہ لگے گا جو میں چاہوں گا. میں نے گزارش کی تھی اس پر کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جی جو آرمی چیف بشرا بی بی کہیں گی وہ لگے گا. تو ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے. اب کل کی تقریر میں عمران خان صاحب نے پشاور کے جلسے میں جو کہا کہ جی میں تو صرف میرٹ چاہتا ہوں نا، میں پاکستان کی فوج کا کیسے مخالف ہو سکتا ہوں، میں پاکستان کی فوج، پاکستان کے اداروں کے کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. میں جج جو تھیں اپنا سیشن جج صاحبہ جن کو میں نے میرے بیان کو اس کے متعلق غلط پیش کیا گیا، میں نے ان کو دھمکی نہیں دی تھی. عدالت میں آج انہوں نے جواب جمع کروایا ہے، اس پر اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. اس وہ جواب بھی بڑا دلچسپ ہے. وضاحت جو عمران خان صاحب نے بیان کی اس بیان سے زیادہ بدتر. اور پھر عدالت میں جو جواب جمع کرایا، معافی نہیں مانگی، افسوس کا اظہار کیا کہ جی افسوس کہ میں جذبات میں بس میرے الفاظ نکل گئے تھے منہ سے. پہلے تولو پھر بولو بھائی. یہ والا معاملہ جو تھا، آپ عمران خان صاحب کی وہ جو تقریر ہے فیصل آباد کی سن لیں. 30-40-50 سیکنڈ کا کلپ ہے جس میں عمران خان صاحب، وہ جو حصہ ہے جس میں عمران خان صاحب آرمی چیف کے متعلق بات کر رہے ہیں، رک کر، ٹھہر کر، سوچ کر جملے ادا کر رہے ہیں. اور اب اس کی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے فوج کے اندر کوئی ایسے جرنیل بھی ہیں جو محبت نہیں ہو سکتے. لیکن اصل چیز پر عمران خان صاحب آ گئے. اصل چیز یہ ہے کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف کو میں کسی صورت آرمی چیف نہیں لگانے دوں گا. تیاری پکڑو، میں اسلام آباد کی طرف آنے کی جلد کال دوں گا. جلد کال دوں گا کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم گزر رہے ہیں، آج 8 ستمبر ہے، تو 7 ستمبر ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ اس مہینے کے آخر میں پلان کریں گے یا اکتوبر کے آغاز میں پلان کریں گے اسلام آباد کی طرف. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو 25 مئی کا لانگ مارچ تھا وہ بڑے نقوش چھوڑ کے گیا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے عدالت میں جو گارنٹیز کروائی تھیں وہ انہوں نے توڑ دی تھی. اب یہ لانگ مارچ عمران خان صاحب کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، ان کو اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی. اس وقت اصولی موقف جو بھی ہے، اصولی طور پر عمران خان صاحب کی تقریر نشر کرنے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، یوٹیوب بلاک نہیں ہونے چاہیے، انٹرنیٹ پر پابندی، انٹرنیٹ کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوشش نہیں ہونی چاہیے. ہو رہا ہے اصولی طور پر. عمران خان کو اب وہ آزادیاں حاصل نہیں ہیں اپنے بیانات کی وجہ سے، جس سے ان کے اپنے وکیل حامد خان کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے بیانات پر پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہے. 2 بیان ہی ہے. ان کے بیان کو اسد عمر جو ہے وہ اپنا کیا کرے، دفاع نہیں کر پا رہے. فواد چودھری ان کے بیان کا دفاع نہیں کر پا رہے. دفاع کیا ہوتا ہے؟ یہ کہنا مطلب نہیں ہوتا کہ جی ان کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ دفاع نہیں ہے. یہ ہے کہ جی عمران خان نے ٹھیک کہا ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ دفاع کوئی نہیں کر پا رہا ہے عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کا، کوئی بھی نہیں کر پا رہا. تو خان صاحب جو ہیں اب وہ اپنے بیانات جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ذرا آپ دیکھیں بھی نا کہ لیڈر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اپنے بیانات کی وجہ سے عمران خان صاحب جکڑ میں، پکڑ میں اور شدید پکڑ میں. تو اب اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے نکلیں گے تو کیا ان کو وہ والی سہولتیں ہوں گی جو 25 مئی کو حاصل تھیں؟ تو لگ رہا ہے کہ نہیں. آخری چیز یہ کہ عمران خان صاحب تاریخ کا بہت حوالہ دیتے ہیں. مجھے تاریخ کا پتہ ہے، میں گوروں کو بہت جانتا ہوں، میں انگریزوں کو بہت جانتا ہوں، میں قبائلیوں کو بہت جانتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں وہ شروع ہوتے ہیں قائد اعظم سے اور آ کر ختم ہوتے ہیں اپنی حکومت تک. تو تاریخ کا عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے نواز شریف تھے، نواز شریف سے پہلے آصف زرداری تھے. آصف زرداری پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران، گیلانی کی حکومت کے دوران جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی،
اس وقت ججز کا تقرر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کرنے کا ایک ترمیم آئی تھی جس کی مخالفت نواز شریف نے کی تھی، پہلے عدلیہ نے کی، نواز شریف عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ججز کا تقرر جو ہے وہ عدلیہ خود کرتی ہے اور پھر وہاں کوئی چیک نہیں ہے. تو جج اب تک تو یہی ہوا ہے نا کہ عدلیہ ہمارے کئی وزیر اعظم کھا گئی، نواز شریف کو نااہل کر دیا، گیلانی کو نااہل کر دیا، بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا، بینظیر بھٹو کو بھی اپنا ہائی کورٹ سے سزا ہوئی تھی، نااہل کر دیا گیا تھا، وہ بعد میں بحال ہو گئی. تو خیر، تو عمران خان صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مسئلہ شہباز شریف کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پرائم منسٹر آفس کا ہے. جب عمران خان ڈی جی آئی ایس آئی اپنی مرضی کا لگانا چاہ رہے تھے اور آرمی چیف چاہ رہے تھے کہ نہیں ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب ہوں گے، تب بھی ہم کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا ڈسکریشنری پاور ہے، عمران خان صاحب جس کو آرمی چیف اپنا ڈی جی آئی ایس آئی لگائیں گے ان کو لگانا چاہیے کیونکہ یہ پرائم منسٹر آفس کا اختیار ہے. آج عمران خان پرائم منسٹر آفس کے اختیار کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کو اپنا ضرب پہنچا رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو کل عمران خان کے ساتھ حشر وہی ہوگا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا، وہی عدلیہ کا شکار بنے نواز شریف صاحب. بعد میں اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا. تو عمران خان صاحب تاریخ کا تو عمران خان صاحب کو بہت پتہ ہے، لیکن تاریخ سے سیکھنے کو تیار نہیں ہے. اگر خان صاحب تاریخ سے نہیں سیکھیں گے تو پھر ان کا حشر نواز شریف سے زیادہ برا ہوگا. اور یہ والی بات کہ جی میں آرمی چیف لگانے ہی نہیں دوں گا، ان کو نکل آؤ لانگ مارچ کریں گے. آرمی چیف کے تقرر رکوانے کے لیے لانگ مارچ، سوچیں اس کا انجام کیا ہوگا. مجھے تو بہت بھیانک انجام نظر آ رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.